اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ اپنے گھر پر خیریت سے ہوں گے اور صحت و سلامتی کے ساتھ اس رمضان کے اس مبارک مہینے کے نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ مستفید بھی ہو رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے اس مبارک مہینے کے آخری ایام میں آپ اپنی عبادات میں بھی مصروف ہوں گے، اور عبادات کے ساتھ ساتھ امید کی جاتی ہے کہ آپ اپنے اسکول کی کارگزاریوں کی طرف بھی توجہ دیتے ہوں گے۔ آپ کو اپنی اسکرین پر اردو نصاب کے حوالے سے جو کچھ نظر آ رہا ہے، گزشتہ ہفتے ہم نے اسی کو ہم نے اپنا موضوع بنایا تھا، اور اسی حوالے سے ہم نے آپ کے ساتھ بات بھی کی تھی۔ لہٰذا کڑی سے کڑی ملاتے ہوئے، سلسلہ آگے مزید بڑھاتے ہوئے، آپ کو اپنی اسکرین پر جو نصاب نظر آ رہا ہے، یہ نصاب صرف آپ کے دماغ کو ریمائنڈ کرنے کے لیے اور آپ کو حرکت دلانے کے لیے کوشش کی گئی ہے کہ وہ دوبارہ اس کو موضوع بنایا جائے۔ لہٰذا موضوع کی مناسبت سے سب سے پہلا ہمارا جو عنوان بنتا ہے وہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ ہمارا یہ آج کا پہلا سبق ہے، اور یہی ہماری آج کی جو ویڈیو کے لیکچر میں جو ہم اس چیز کو ہم روشنی ڈالیں گے وہ صرف اتنی ہے کہ محمد حسین آزاد کی اس تحریر میں ہم نے جو کچھ بھی ہے وہ سمجھنا بھی ہے، وہ پڑھنا بھی ہے، اور اسی حوالے سے آگے چلتے ہوئے میں نے آپ کو گزشتہ ہفتے کاپی کے آغاز کرنے کا جو طریقہ سکھایا تھا، اور اسی حوالے سے میں آج آپ کو اپنی اسکرین پر ایک نئی چیز دکھا رہا ہوں۔ وہ گھر کے کام، گھر سے کیے گئے تحریری کام کی تفصیل ہے۔ آپ نے اپنی کاپی میں چھٹیوں کا کام جو ہے آپ کو دیا گیا ہے، اور جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے اسکول آ کر اپنی چھٹیوں کا کام لے لیں۔ اگر نہیں لیا تو وہ ایک دن کے اندر فوری طور پر اس کو مکمل کرنے کی بھی کوشش کریں، اور اسکول آ کر اپنا تحریری کام جو ہے وہاں سے وصول بھی کر لیں۔ لہٰذا اسکرین پر آپ کو ایک ہدایت ہیڈنگ کی صورت میں نظر آ رہی ہے کہ گھر سے کیے گئے تحریری کام کی تفصیل، اور اس کے نیچے جو دوسری لائن ہے ہدایات کے مطابق کام کا آغاز۔ تو جس طریقے سے آپ کو اپنے اسکول سے کام کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں، اسی تفصیل کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنا تحریری کام اس صفحے سے یہاں سے شروع کرنا ہے، اور اس کو آغاز بہترین طریقے سے اپنی لکھائی اور اسی ہدایات کے مطابق کام کو مکمل کرنے کے بعد اوپر آپ نے ہیڈنگ دے کے شروع بھی کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اینڈنگ لائن لگا کے اپنا کام اختتام بھی کرنا ہے۔ لہٰذا امید کی جاتی ہے کہ آپ ہماری ہدایات پر عمل کریں گے، اور امید یہ بھی کی جاتی ہے کہ آپ اپنی چھٹیوں میں اپنی یادداشت کے عمل کو بھی مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسی حوالے سے آپ اپنے اساتذہ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ لہٰذا آپ کو ہدایات کے مطابق جو کچھ کہا گیا ہے آپ نے ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ اور اسی حوالے سے ہمارے آج کا جو سبق ہے وہ ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں تھا، محمد حسین آزاد کی تحریر ہے، اور یہ سبق نمبر 4 بنتا ہے ترتیب کے لحاظ سے۔ لہٰذا بظاہر تو یہ سبق نمبر 4 ہے، لیکن آپ کے کلاس 9 کا یہ پہلا سبق ہے جس میں آپ کی توجہ ہمیں بھرپور انداز میں چاہیے، اور محمد حسین آزاد کی لکھا ہوا یہ سبق ہے۔ تو محمد حسین آزاد کی ایک کتاب ہے نیرنگ خیال۔ نیرنگ خیال سے یہ سبق جو ہے وہ اخذ کیا گیا۔ تو نتیجے کے طور پر میں آپ کو تھوڑا سا اس کی تفصیل میں بھی جانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کی توجہ برقرار رہے۔ آپ کو اپنی اسکرین پر جو ترتیب کے لحاظ سے کچھ چیزیں نظر آئیں گی، لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ کو سبق نظر آ رہا ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ یہ کتاب ہے نیرنگ خیال محمد حسین آزاد کی، اس سے اس سبق کو حاصل کیا گیا ہے اور آپ کی جماعت نحم کی کتاب میں شامل بھی کیا گیا ہے، اور اس کے مصنف ہیں محمد حسین آزاد۔ محمد حسین آزاد کی سن ولادت ہے 1830 دہلی، سن وفات ہے 1910۔ محمد حسین آزاد کی جو ادبی حیثیت ہے وہ نقاد، انشاء پرداز، نثر نگار، اور اپنی خدمات کے سلسلے میں انگریز حکومت نے ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا تھا۔ محمد حسین آزاد کی چند ایک جو نمایاں کتابوں کے نام ہیں اور ان کی جو تصانیف ہے وہ آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہی ہیں: آب حیات، نیرنگ خیال، دربار اکبری وغیرہ۔ تو بظاہر تو ان کی بہت سی کتابیں ہیں، لیکن چند ایک کا ذکر یہاں پر اس لیے کیا گیا کہ آپ کی توجہ برقرار رہے، اور آپ اس چیز کا احساس اپنے معلمین کو دلا سکیں کہ آپ کو ان کے لکھے ہوئے کتابوں کے نام جو ہیں وہ اچھی طرح سے یاد ہیں۔ بظاہر تو محمد حسین آزاد کا یہ ایک ایسی تحریر ہے جس سے انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ انسان بعض معاملات میں ناشکری کرنے پر
تل جاتا ہے۔ اور اس سبق کا بنیادی مقصد بھی ہے کہ اے انسان ناشکری نہ کر، اللہ نے جس حال میں تجھے پیدا کیا ہے تو اس کا شکر ادا کر۔ تو محمد حسین آزاد کی یہ تحریر جو ہے تمثیل کہلاتی ہے۔ تمثیل ایسی تحریر کو کہتے ہیں جس میں کردار ہمیں فلموں یا ڈراموں کی طرح حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو پڑھائی کے دوران اور وضاحت کے دوران آپ خود محسوس کریں گے کہ محمد حسین آزاد کی جو اس تحریر میں ہمیں ہر کردار جو ہے ادھر ادھر فلموں یا ڈراموں کی طرح حرکت کرتا ہوا نظر بھی آئے گا، اور ہر کردار اپنے ایک مخصوص نام کے ساتھ وہ ہمیں چلتا پھرتا اور حرکت کرتا دوڑتا بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ تو دوبارہ سے میں آپ کو بتاتا چلوں، تمثیل ایسی کہانی کو کہتے ہیں، ایسی تحریر کو کہتے ہیں جس کے کردار فلموں یا ڈراموں کی طرح ادھر ادھر حرکت کرتے ہوئے نظر آئیں۔ تو اس کے بعد ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں، لیکن سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 27 یعنی 27 اپنے سامنے کھول کر رکھیں۔ سب سے پہلے ہم محمد حسین آزاد کی شخصیت کے حوالے سے کچھ خاص باتیں جو ہیں وہ پڑھیں گے، اور ان خاص باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آگے سبق کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو امید کی جاتی ہے کہ آپ میری باتیں غور سے سن رہے ہوں گے، اور یہ امید بھی کی جاتی ہے کہ آپ میری باتوں پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے محمد حسین آزاد کا لکھا ہوا جو سبق ہے اس سے پہلے ان کی شخصیت کے بارے میں جاننے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ تو عزیز طلباء، آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 27 اور صفحہ نمبر 27 پہ محمد حسین آزاد کے حوالے سے شخصیت کے حوالے سے جو خاص باتیں ہیں، لہٰذا وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اور سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ محمد حسین آزاد دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مولوی باقر علی تھا، جو اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے اور دہلی سے اردو اخبار نکالتے تھے۔ اردو اخبار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اردو زبان میں تھا، بلکہ اردو اخبار کا مطلب یہ ہے کہ وہ اردو زبان، آسان اردو زبان میں لکھا گیا تھا تاکہ لوگ اس کو پڑھ بھی سکیں، اس کو سمجھ بھی سکیں اور اپنی اصلاح بھی کر سکیں۔ لہٰذا صرف نام یہ نہیں تھا کہ اردو کا یہ اخبار ہے، بلکہ وہ اردو زبان میں بھی تحریر تھا کہ وہ باقاعدہ لوگ اس کو پڑھ کر اپنی اصلاح بھی کر سکیں۔ آزاد نے دہلی کالج میں تعلیم پائی، تو دلی کے کالج میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ شاعری میں شیخ ابراہیم ذوق سے اصلاح لی، تو اپنی شاعری کے حوالے سے محمد ابراہیم ذوق سے وہ اپنی اصلاح لیتے تھے اور اپنا لکھا ہوا کلام ان کی خدمت میں پیش کرتے تھے تاکہ کہیں کوئی غلطی ہے تو وہ ان کو دور کر سکیں۔ 1857 کے ہنگامے میں ان کا گھر بار لٹ گیا، تو 1857 کی جنگ آزادی میں جہاں بہت سی تباہی آئی اور انگریزوں نے بر صغیر پر قبضہ کر کے بر صغیر کو اپنے ماتحت کر لیا، اور بر صغیر کی عوام کو غلام بنا کر تقریباً 100 سال تک اپنا غلام بنائے رکھا، اور جب انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کر لیا تو ہر چیز کو اپنے دائرۂ اختیار میں لاتے ہوئے ان پر قابض بھی ہو گئے، اور کچھ لوگوں کو انہوں نے سزائیں بھی دیں، کسی کو عمر قید کی سزا دی، کسی کو سزائے موت کے طور پر سزا دے دی، اور کئی لوگوں کو شہر در شہر جو ہے وہ انہوں نے در بدر کر دیا اور نکال دیا۔ تو لہٰذا 1857 میں کی جنگ آزادی میں محمد حسین آزاد کا گھر جو ہے وہ بھی لٹ گیا، خاندان والے بھی مار دیے گئے، اور سامان وغیرہ اور پوری لوٹ مار کر کے ان کو نقصان پہنچایا گیا۔ ان کے والد کو انگریزوں نے موت کی سزا دی، تو انگریز فوج کو یہ شک تھا یا کسی بات پر انہوں نے محمد حسین آزاد کے والد صاحب کو کسی کیس میں گرفتار کر کے ان کو شدید قسم کی سزا کے طور پر سزائے موت، پھانسی کی سزا دے دی تھی۔ آزاد چھپتے چھپاتے لاہور پہنچ گئے۔ لاہور چونکہ اس زمانے میں پاکستان تو نہیں تھا، لیکن لاہور اسی نام سے پرانے زمانے میں بھی، بادشاہوں کے زمانے میں بھی یہ لاہور جو ہے ایک تاریخی شہر ہے، لہٰذا اسی نام سے مشہور ہے، اور اسی وجہ سے محمد حسین آزاد بھی اپنی جان بچاتے ہوئے، چونکہ ان کو احساس ہو گیا تھا کہ محمد حسین آزاد کے والد کو جب انہوں نے سزائے موت دے دی انگریزوں نے، تو لہٰذا محمد حسین آزاد بھی پریشان ہو گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی کسی طریقے سے گرفتار کر کے کہیں شدید قسم کی سزا نہ دی جائے، لہٰذا وہ کسی طریقے سے لاہور منتقل ہو گئے۔
عام معافی کا اعلان ہوا تو انہیں محکمہ تعلیم میں ملازمت مل گئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد انگریز حکومت نے لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی نارمل طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا انہی میں محمد حسین آزاد بھی تھے جن کی وجہ سے ان کو بھی معافی مل گئی اور وہ محکمہ تعلیم میں ملازمت اختیار کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر رہے اور پھر بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور میں بھی انہوں نے اپنی خدمات پیش کی اور پروفیسر کی حیثیت سے وہاں درس و تدریس کی خدمات انجام دیتے رہے۔ درسی کتابیں لکھنے کا کام سپرد ہوا۔ نصاب سے متعلق کہ چونکہ بچوں اور بچیوں کو اس زمانے میں جو تعلیم دی جاتی تھی اور اسی حوالے سے محمد حسین آزاد نے کے ذمے گورنمنٹ کالج لاہور میں جو ذمہ داری سونپی گئی وہ یہ تھی کہ آپ نصاب سے متعلق کتابوں کو لکھنے لکھانے کی خدمت انجام دیں۔ آزاد نے حالی کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی جن میں مصر طرح کی بجائے عنوان دیا جاتا ہے۔ مصر طرح کا پرانا ایک طریقہ کار ہوا کرتا تھا جس کے تحت قافیہ یا ردیف کے حوالے سے شعراء کو کہا جاتا تھا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق ان قافیوں اور اس ردیف کے حوالے سے نظم یا غزل لکھنے کی کوشش کریں، تو یہ مصرع طرح ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد پورا مصرع دیا جاتا تھا یا پورا شعر دیا جاتا تھا، تو اس کے بعد پھر شاعر حضرات جو ہے اپنی نظم یا غزل جو ہے مکمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن جدید مشاعروں میں محمد حسین آزاد نے الطاف حسین حالی کے ساتھ مل کر اس طریقے کو چھوڑ کر ایک نیا طریقہ اپنایا اور اس طریقے کے تحت ایک خاص قسم کا ایک عنوان دیا جاتا تھا۔ جس طرح مضمون لکھنے کا کوئی عنوان ہوتا ہے یا کہانی لکھنے کا کوئی موضوع عنوان ہوتا ہے، تو اس موضوع کے اوپر یا اس عنوان کے اوپر کوئی مضمون یا کوئی کہانی لکھی جاتی ہے۔ تو لہٰذا پرانے طریقے کو چھوڑ کر ایک نیا طریقہ اپنایا گیا، تو اس نئے طریقوں کو کہتے ہیں جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی۔ حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا، تو انگریز حکومت نے ان کو شمس العلماء کے خطاب سے نوازا۔ آزاد کو اردو ادب میں ایک منفرد انشاء پرداز کی حیثیت حاصل ہے۔ منفرد کا مطلب ہے انوکھا۔ انشاء پرداز کہتے ہیں نثر لکھنے والا، مضمون لکھنے والا، تو عجیب طرح کے کوئی قصے کہانیوں کو وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ انہوں نے جس وقت نثر لکھنی شروع کی اس وقت ان کے سامنے نثر کے دو نمونے تھے، ایک طرف پرتکلف اور مشکل عبارت والی قدیم نثر تھی، تو دوسری طرف غالب اور سید کی سلیس اور سادہ نثر جس میں مقصدیت کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ تو کہتے ہیں دو طرح سے جو اس محمد حسین آزاد کے زمانے میں جس انداز میں بھی کوئی مضمون یا کوئی تحریر یا کوئی کہانی لکھنے کی کوشش کی جاتی تھی، تو کہتے ہیں پرانے طریقے کے حوالے سے مشکل طریقے میں، مشکل زبان میں بھی مضامین یا نثر لکھنے کا طریقہ بھی رائج تھا۔ لیکن محمد حسین آزاد نے مرزا غالب اور سر سید احمد خان کے طریقے کو اپناتے ہوئے آسان سا راستہ اختیار کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پڑھ کر مستفید ہو سکیں، زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پڑھ کر اس کو اپنی زندگی کی اصلاح کر سکیں۔ اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ محمد حسین آزاد نے تحریر کے مقصد کو اپنے سامنے رکھا ہے تاکہ لوگ تحریر کو پڑھ کر اس کی تہ تک پہنچ کر اپنی زندگی کے نئے راستے تلاش کر سکیں۔ آزاد نے ان دونوں نمونوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے لیے ایک نئی راہ نکالی۔ انہوں نے پرانی نثر کے اسالیب کو ملا کر ایک نئے انداز کی بنیاد رکھی۔ انہیں اپنی شاعرانہ نثر کی وجہ سے بڑی شہرت ملی۔ آزاد نے تنقید، تاریخ اور خیالی موضوعات پر بھی قلم اٹھایا ہے، مگر ہر جگہ ان کا اسلوب بیان کی رنگینی، الفاظ کی شوکت اور سلاست کا خوبصورت امتزاج ہے۔ تو محمد حسین آزاد نے جس قسم کی بھی تحریر لکھی ہے اس میں خوبصورتی، اس میں رنگا رنگی اور اس میں نکھار جو ہے پڑھنے والے کو بہت اہم نظر آیا ہے۔ آب حیات اور نیرنگ خیال کا اسلوب اتنا دلکش ہے کہ پڑھنے والا انشاء پردازی کی لطافتوں میں کھو جاتا ہے۔ تو محمد حسین آزاد کی جو کتابیں ہیں آب حیات اور نیرنگ خیال، کہتے ہیں اس انداز میں اس میں آپ کو الفاظ اور تحریر اس قدر خوبصورت اور دلکش نظر آتی ہے کہ پڑھنے والا جو ہے وہ اس کو پڑھ کر خوش ہوتا ہے اور اس تحریر سے اب لطف اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔
جب وہ کسی خیال موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں تو ان کا قلم موتی اگلتا اور پھول برساتا چلا جاتا ہے۔ تو محمد حسین آزاد کی ایک خوبی یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی تحریر کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح کسی پودے کے اوپر پھول نکلے ہوئے ہیں۔ محمد حسین آزاد کی لکھی ہوئی تحریر کے الفاظ اس پھولوں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ پودے پر لگے ہوئے پھول خوبصورت نظر آتے ہیں۔ محمد حسین آزاد کی لکھی ہوئی تحریر میں ان کے الفاظ جو ہیں وہ ان پھولوں کی طرح خوبصورتی پیش کرتے ہیں۔ آزاد الفاظ کے جادوگر ہیں، یعنی نئے سے نئے الفاظ نکالتے ہیں، اچھے سے اچھا الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور وہ اپنے الفاظ کے جادوگر کہلاتے ہیں، یعنی ایک ہر قسم کا لفظ ان کے دماغ میں نکل کر زبان پر آتا ہے اور زبان سے پھر قلم کا ندرت بنتا ہے اور قلم کی دلکشی پر ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی تحریر جو ہے وہ بہت سادہ، آسان، خوبصورت اور یوں لگتا ہے کہ جیسے واقعی پھول برس رہے ہوں۔ وہ لمبے لمبے فقرے لکھنے سے گریز کرتے ہیں، بہت طویل جملے نہیں لکھتے، چھوٹے چھوٹے جملے لکھ کر اور چھوٹے چھوٹے جملوں کے ذریعے سے لوگوں کو یا پڑھنے والے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ محمد حسین آزاد کی تصانیفیں آب حیات، دربار اکبری، نیرنگ خیال، سخندان فارس، نگارستان فارس، قصص ہند۔ تو جس طریقے سے میں نے آپ کو تمام کتابوں کے نام یہاں پر میں نے بتائے ہیں، تو اس سے پہلے میں نے آپ کو 3 کتابوں کے نام جو سرسری طور پر صرف آپ کو گوش گزار کروانے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے تھا، لہٰذا اسی حوالے سے آج کا ہمارا یہ لیکچر جو ہے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہم نے آج کے لیکچر میں محمد حسین آزاد کی تحریر کے بارے میں کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو پھر اس سے پہلے کہ ہم محمد حسین آزاد کی اس تحریر کو شروع کریں، ہم نے شخصیت کے حوالے سے بہت سی ایسی باتیں کی ہیں اور محمد حسین آزاد کی شخصیت کی جو خاص باتیں ہیں وہ ہمیں اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہیں، ہمیں اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 27 پر بھی نظر آئیں گی۔ اور زندگی رہی تو اللہ نے ہر طرف خیریت رکھی تو آپ کی اور ہماری ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ آپ کو کلاس روم کے کمرے میں تمام بچوں کے ساتھ دوبارہ سے یہ چیز آپ کو سمجھائی جائے گی، سکھائی جائے گی، بتائی جائے گی۔ لیکن جب تک یہ سلسلہ ہمارا جو ہے وہ موبائل کے ذریعے سے یا یوٹیوب کے چینل کے ذریعے سے برقرار ہے تو امید کی جاتی ہے کہ آپ اپنے سبق کی طرف، آپ اپنی کتاب کی طرف توجہ کریں گے، اپنا کام روز کا روز کریں گے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں گے اور صحت سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اور چلتے چلتے آپ سب بچوں کو ایڈوانس میں عید مبارک، خیریت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ان مشکل دنوں میں اپنی صحت کا خیال رکھیں گے، اپنے خاندان والوں کا بھی خیال رکھیں گے، اپنی پڑھائی پر بھرپور توجہ دیں گے۔ لہٰذا ایک مرتبہ پھر میری جانب سے آپ تمام بچوں کو خوشی سے، دل کے ساتھ عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ السلام علیکم۔